سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ جمع الجوامع کی یہ حدیث پاک امیر اہل سنت اپنی بہت ہی خوبصورت کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، اس میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود پاک کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے تم کو جو گرا ہے تو درود پڑھو، جو غازی کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے بلاوا آئے گا سرکار کا مدینے سے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، درود کا دیا جاگے جب ثواب مجھے، بہشت تک میری دو گز لہر پہنچتی ہے، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد منعم عطاری مدنی اور مبلغ دعوت اسلامی محمد سبتر اختری تشریف فرما ہیں۔ ناز شریف کے کلام کے اشعار انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ مبلغ سے ہم موضوع پر بات کریں گے۔ آج ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، زائرین روضہ پر کرم کے واقعات۔ تو جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں یقیناً وہ بڑی برکتیں پاتے ہیں، تو ان کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے تاکہ محبت مدینہ اور حاضری کی تڑپ ہمارے دل کے اندر بڑھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الروض الفائق۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے۔ بڑے ہی بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی حضرت حاتم اصم، ان کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا رحمہ اللہ۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ اب ذرا آپ غور کیجئے گے، حضرت حاتم اصم آج کے نہیں ہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ کہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے عرض کر رہے ہیں، یا رب عز و جل، میں نے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب تو مجھے نامراد نہ لوٹا۔ آپ نے یہ دعا کی تو آواز آئی، اے بندے، ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت دی ہی تب ہے جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا ہے، اب تم اور تمہارے ساتھ والے جو زیارت کو آئے ہیں مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کی
زیارت کی ہے دیدار کیا ہے. زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی. زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی. ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری کی. یہاں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس واقعے سے ان لوگوں کا وسوسہ کٹ جانا چاہیے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ نبی پاک کے روزے پر دعا نہیں مانگی جا سکتی. بالکل نبی پاک کے روزہ انور پر دعا مانگی جا سکتی ہے. دعا تو اللہ پاک کے سے مانگی جا رہی ہے، اور نبی پاک کے روزہ انور پر جب دعا مانگیں گے تو یقیناً یہ قبولیت دعا کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. اور آداب بارگاہ رسالت بھی یہ ہے کہ جب زیارت روزہ انور کے لیے حاضر ہوں تو رخ نبی پاک کی طرف ہو اور پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اب سلام عرض کرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے روزہ انور کی طرف رخ کر کے دعا میں مشغول ہو جائے، اور یہ دعا کی قبولیت کے آثار ہیں. اور اس طرح کی بہت سارے بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ جو نبی پاک کے روزہ انور پر حاضر ہو گئے، ان پر بڑے کرم کے واقعات ہیں. موضوع ہے زائرین روزہ پر کرم کے واقعات. ان کرم کے واقعات کو سنتے ہوئے ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں بھی اب نبی پاک کے روزہ انور کی زیارت کا شرف عطا فرما، تاکہ جو کرم ان لوگوں پر ہو رہا ہے وہ کرم کی چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے یہ بشارت ہے کہ جس نے تربت انور کی زیارت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر ہوا، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے. اللہ کریم ہمیں یہ ادب والی حاضریاں عطا فرمائے. منیم بھائی کی طرف ہم بڑھتے ہیں. منیم بھائی، زائرین روزہ پر کرم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. جو بارگاہ رسالت مآب میں چاہے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں جائے یا ظاہری حیات طیبہ کے بعد جائے، یہ دربار کرم والا ہے، یہ دربار انعام والا، یہاں جانے والا محروم نہیں رہتا. تو بہت سارے واقعات ہیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری کے بعد سے لے کر اب تک جو زائر گئے ہیں ان پر نبی پاک کا کرم ہوا ہے. میں چاہوں گا زمانہ صحابہ میں نبی پاک کے روزہ انور پر حاضر ہو کر کرم کے واقعات، یعنی ان سے ہم یہ سیکھیں کہ رسول اللہ کے روزے پر حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور وہاں جانے والوں کو اس وقت کس طرح کی بشارتیں ملا کرتی تھیں. یہ کوئی ایک واقعہ آپ بیان فرمائیں جس سے ہمارے دل کے اندر مزید اس موضوع کی اہمیت اجاگر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، کتب سیرت جو ہیں وہ ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہیں جن کے اندر اس طرح کی بشارتیں موجود ہیں کہ کوئی آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یا تابعین کے دور میں جب آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا ہے اور سچے دل سے اس نے آقا کو پکارا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ کائنات کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، وہاں سے بھی دل سے اگر آقا کو پکارے تو آقا وہاں سے اس کی مدد فرماتے ہیں. تو جب بندہ خود حضور علیہ السلام کے در اقدس پر آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر آقا علیہ السلام کو پکارے گا تو کیوں کرنا آقا علیہ السلام جو ہے اس کی مدد فرمائیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب انہوں نے دعا مانگی وہاں پر کہ مولا اب تو ہمیں یہاں سے مایوس نہ لوٹا. اب وہاں پر جو جواب آیا نا، اس جواب کے اندر بھی بہت ساری باتیں پنہا ہیں. وہ جواب کیا تھا کہ ہم نے تجھے اس مقدس جگہ پر آنے کی پرمیشن ہی تب دی ہے جب ہم نے تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا ہے. یعنی مطلب کیا کہ وہاں پر جاتے ہی پاک لوگ ہیں، وہ اب کوئی بندہ اپنی طرف سے نہیں جاتا، ادھر سے بلاوا آتا ہے تبھی وہاں پر پہنچتا ہے. ورنہ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ موجود ہے، انہوں نے لندن بھی دیکھا، پیرس بھی دیکھا، بڑے بڑے ممالک میں گئے، لیکن کبھی مدینہ جانا نصیب نہیں ہوا، کبھی مکہ جانا نصیب نہیں ہوا. لیکن کئی ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے ہیں، دوسرے وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن جب اس در سے بلاوا آتا ہے کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اور وہ غریب بندہ در اقدس
پر پہنچ جاتا ہے, آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر پہنچ جاتا ہے, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو سچی تڑپ کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ حضور کو دل سے پکارتا ہے, پھر آقا اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہاں سے بھی ایک بات پتہ چلی. اور دوسرا دیکھیں کئی ایسے واقعات موجود ہیں. ایک اعرابی نہیں آیا تھا, ایک بزرگ فرماتے ہیں میں وہاں پر بیٹھا تھا اور دیکھا کہ ایک اعرابی آیا آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر آ کر رونے لگا, اور جو ہے وہ طرح طرح کی گریہ وزاری کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ پر اللہ نے جو قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید نازل فرمایا ہے, اسی کے اندر جو ہے وہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, کہ یہ جو ہے نا آیت مبارکہ, اس کے اندر کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں پھر وہ تیری بارگاہ میں آئیں محبوب, اور پھر اس کے بعد آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے, پھر تجھے اپنا شفیع بنائے اور رسول پھر ان کی شفاعت کریں, تو وہ اپنے رب کو توبہ جو ہے قبول کرنے والا پائیں گے. یہ جو آیت مبارکہ ہے, یہ آیت مبارکہ اس نے پڑھی اور اس کے بعد اس نے کچھ اشعار کہے جس کا مضمون یہ تھا کہ اے مقدس زمین میں اے جو مدفن ہستی ہے, یہاں پر جو دفن ہستی ہے وہ عظیم ہستی کہ جس کی خوشبو سے یہ جو جگہیں ہیں, یہ جو ٹیلے ہیں, یہ سارے معطر ہو گئے, اور میں قربان جاؤں اس روضہ اطہر پر کہ جس کے اندر ساری کائنات کی خوشیاں موجود ہیں, ساری کائنات کے خزانے یہاں پر موجود ہیں. تو اس نے یہ الفاظ کہے اور وہ کافی دیر تک ان اشعار کو دہراتا رہا اور اس کے بعد روتا رہا, اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں رات کو سویا تو حضور خواب میں تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا, ارشاد فرمایا الحق الرجل, اس بندے سے ملو فبشر ہو, اور اس کو جا کر خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تیرے گناہوں کو میری سفارش کے صدقے معاف فرما دیا ہے. تو دیکھیں کہ رب بڑا کریم ہے اور اس کے محبوب بھی بڑے کریم ہیں. ان کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے, آ کر روئے, گڑ گڑائے, معافی مانگے اور آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ مانگتا ہے, آقا اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. یہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری جھولی تنگ ہوتی ہے, آقا کا دست کرم تو کھلا ہی رہتا. سبحان اللہ. مال و زر کی بات نہیں ہے, یہ تو کرم کی باتیں ہیں. مال و زر کی بات نہیں ہے, یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا درد بلایا, جس کو چاہا درد بلایا, میرے مدنی آقا نے. کیا بات ہے. بالکل, یہ تو نبی پاک کے کرم کی بات, جیسا کہ منیم بھائی نے بھی ذکر کیا کہ نبی پاک یعنی وہاں بلایا جاتا ہے, بندہ خود جاتا نہیں ہے, اور جس کو بلایا جاتا ہے اس کو اعزاز بھی جاتا ہے, اکرام بھی جاتا ہے. ایک میں نے حضرت حاتم اسم کا واقعہ سنا ہے, اور روض الریاحین میں ایک روایت کے ایک حکایت اور بھی موجود ہے. سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ کے ولی ہیں. فرماتے ہیں میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بے تاب ہو کر گر پڑا, تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا. میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں. انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے. فرمایا اترو اور جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو, اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے. تو جب کرم ہوتا ہے نا, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس پر کرم فرماتے ہیں اسے اپنے در پر بلاتے ہیں اور اسے نوازتے ہیں. تو یہاں بات یہ ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمیں نبی پاک کے روزے کی حاضری کی تمنا دل کے اندر رکھنی چاہیے, اور یہ ذہن بھی بنانا چاہیے کہ زائر روزہ جب حاضر ہوتا ہے اس پر کرم ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ کرم کرنے کے لیے تو بلاتے ہیں, اگر کرم کرنا مقصود نہ ہو تو پھر کیوں بلایا گیا؟ بلایا اسی لیے گیا ہے کہ آنے والے کو نوازنا ہے, اسے عطا فرمانا ہے. بزرگ فرماتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, حج کر کے میں مدینہ منورہ آیا, جب وہاں پر آ کر بیٹھا حجر شریفہ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بزرگ تھے اور حضرت ابوبکر جن کا نام تھا, وہ آئے اور انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نا سلام پیش کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. انہوں نے سلام پیش کیا تو روضہ اطہر سے آواز آئی وعلیک السلام.
ہم غور کریں کہ روزہ اتھر سے جو ہے ان کو جو ہے وہ سلام کا جواب آیا ہے. تو ایسے بھی کئی عشاقان رسول گزرے ہیں کہ جنہوں نے آ کر سلام پیش کیا اور پھر وہاں سے روزہ اتھر سے جواب آیا اور وہاں پر موجود کئی لوگوں نے اس جواب کو بھی سنا کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے جواب تشریف لایا ہے. اور بڑا مشہور واقعہ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور جب یہ آقا علیہ السلام کے روزہ اتھر پر آئے تھے، ان کے واقعات جو ہے وہ مختلف روایتوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف مفہوم کے ساتھ ملتے ہیں. جب یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے نا تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری زندگی میں جو ہے وہ لوگوں کو عرض کرتا رہا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دیں. ساری زندگی یہی ہوتا رہا کہ کبھی میں اپنی روح کو بھیجتا رہا اور وہ آ کر آپ کے آستانہ اقدس کو چومتی رہی. لیکن یا رسول اللہ، آج بڑے عرصے کے بعد مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں نفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں. آقا آج تو اب میں یہاں سے ایسے نہیں جاؤں گا جب تک آپ اپنا دست اقدس دراز نہیں فرما دیتے اور میں اس کو بوسہ نہیں دے دیتا. اللہ اکبر. یہ بھی محسن بھائی ہر ایک کا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا کہ آقا کی بارگاہ کے اندر آ کر اس طرح کی ضد کر بیٹھے. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. واقعی یہ انداز ان خاص لوگوں کا ہے جن کے دل میں جو ہے وہ عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کر ضد کر کے بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ اپنا دست اقدس دراز نہیں فرما دیتے اور میں اس کو بوسہ نہیں دے دیتا، میرے ہونٹ اس کو چوم نہیں لیتے. اس طرح کے ان کے جملے تھے. پھر جو ہے وہ چشم فلک نے حسین منظر دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے روزہ اتھر سے آقا علیہ السلام کا دست انور باہر آیا. انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو چوما. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا دست اقدس باہر آیا اور امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بوسا. سبحان اللہ. جس سے چاہا در پہ بلا لیا، جس سے چاہا اپنا بنا لیا، جس سے چاہا در پہ بلا لیا، جس سے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو دیکھیں کرم کے واقعات میں کہتا ہوں کہ یہ نہ تھمنے والا ایک سمندر ہے. یعنی آپ نے جو واقعہ حضرت امام رفاعی کا فرمایا، اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11ویں صدی ہجری کے ایک بہت ہی پیارے بزرگ ہیں، ہمارے باب الاسلام سندھ کے ہیں، حضرت سیدنا شیخ الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت ہی بڑے عالم دین، کئی کتابوں پر آپ نے کام کیا اور سچے عاشق رسول. آپ کے مزار پر آج بھی ٹھٹا شریف میں آپ کا مزار ہے، وہاں جائے تو بڑی روحانیت ہے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب شیخ الاسلام سیدنا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں روضہ انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، تو لوگوں نے سنا وعلیکم السلام یا محمد ہاشم ٹھٹوی، اے ہاشم ٹھٹوی تم پر بھی سلام ہو. آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ کتنے مقدس لوگ ہوں گے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست پر انوار پر بوسہ دینے کی اجازت دے رہے ہیں، جنہیں اپنی زبان مبارکہ میں سلام کا جواب عنایت فرما رہے ہیں. اور وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہیں آنے سے ہی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ آپ آئیں گے تو ہمیں جو ہے قبر انور سے باہر آ کر تمہیں اپنا دیدار کرانا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہاں وہ شعر بھی میں کہتا ہوں پڑھ دینا چاہیے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں، ہمارا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہم. حضور کا کرم ہے، جس کو حضور بلاتے ہیں اس پر حضور کا کرم ہے. اپنا کچھ نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں اپنے پیسوں سے چلا گیا اور میرا تو اللہ کی رحمت سے میں جو ہے یوں کر لیتا ہوں. یعنی آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، رب کی رحمت پر اور نبی پاک علیہ السلام کی رحمت پر نظر رکھیں، پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے.
قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ بس مدینے سے اشارے کا انتظار کریں۔ کیا کہتے ہیں منیب بھائی؟ مدینے سے اشارے، یعنی فیصلے تو وہی ہونے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کی ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مدینے سے اشارے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی لو لگا لیں، ایسی نبی پاک کی بارگاہ میں ہماری یعنی جستجو ہو کہ ہماری جستجو نبی پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، پھر دیکھیں انشاءاللہ باب کرم کھلے گا۔ اور جب ان بزرگوں پر کرم ہوا ہے تو ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہوگا۔ بالکل دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کا کرم دور صحابہ کے لیے ہی نہیں تھا، دور تابعین کے لیے نہیں تھا، یا پچھلے بزرگوں کے لیے نہیں تھا۔ کیا آج کرم کے دروازے بند ہو گئے؟ نہیں، آج بھی نبی پاک علیہ السلام کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو بات مانگنے والوں کی ہے کہ وہ مانگ کس طرح رہے۔ اس طرح کے کرم کے بہت سارے واقعات انشاءاللہ ہم ابھی مزید سنیں گے۔ میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کال لے لیتے ہیں اور ان کے سوالات کو بھی شامل پروگرام کرتے ہیں۔ جی سنائیے گا۔ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، ان سے عرض ہے کہ کچھ اشعار اس کلام کے سنا دیں۔ طیبہ کے جانے والے۔ واہ واہ، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، اگر یاد ہوں گے تو انشاءاللہ لے لیں گے اس کے اشعار بھی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ مدینہ طیبہ کے بہت سارے نام کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اگر چند ناموں کا ذکر ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کثرت نام جو ہے وہ علو شان پر، مرتبے پر، عزت پر، تعظیم پر دلالت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے کم و بیش 100 نام کتابوں میں علماء کرام نے بیان فرمائے۔ دنیا کے کسی شہر کے اتنے نام ذکر نہیں کیے گئے کہ جتنے نام مدینہ طیبہ کے ہیں۔ نمبر 1 مدینہ، نمبر 2 مدینۃ الرسول، نمبر 3 طیبہ، نمبر 4 دار الابرار، نمبر 5 طوبہ، نمبر 6 مبارکہ، نمبر 7 ناجیہ، نمبر 8 عاصمہ، نمبر 9 شافیہ، نمبر 10 حسنہ، نمبر 11 جزیرۃ العرب اور نمبر 12 سیدۃ البلدان۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں مدینہ پاک کے جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اہل علم جو ہے وہ جانتے ہیں۔ آپ علماء سے رابطہ کریں، کتابیں پڑھیں، تو مدینہ طیبہ کے مزید نام انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ کیا بارگاہ رسالت میں حاضری کے حوالے سے جنات کے بھی کچھ واقعات ہیں؟ اگر ہیں بیان کر دیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا واقعہ تو میرے ذہن میں نہیں، بہرحال جنات کا سفر حج اور اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امیر حسن کی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں سیدنا وہب اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال حج کے موسم بہار میں مسجد خیف شریف کے اندر ملاقات ان کی ہوا کرتی تھی۔ ایک رات جب کہ بھیڑ چھٹ چکی تھی اور اکثر حجاج سو چکے تھے، البتہ بعض حجاج کرام ان دونوں حضرات کے ساتھ دینی گفتگو کر رہے تھے، یکایک ایک عجیب و غریب چھوٹا سا پرندہ آیا اور سیدنا وہب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جانب حلقے میں بیٹھ گیا اور سلام کیا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اسے جواب دیا کہ میں ایک مسلمان جن ہوں۔ پوچھا کہیے کیسے آنا ہوا؟ بولا کیا آپ یہ پسند نہیں فرماتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور علم حاصل کریں؟ ہمارے اندر آپ سے روایات بیان کرنے والے بہت سے جنات ہیں، ہم آپ حضرات کے ساتھ بہت سے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، مثلاً نماز، جہاد، بیماروں کی عیادت، نماز جنازہ، حج، عمرہ وغیرہ۔ نیز آپ سے علم حاصل کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو یہ جنات بھی اسی طرح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دیتے ہیں، طواف خانہ کعبہ بھی کرتے ہیں، مینا و عرفات میں بھی حاضر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضری دیا کرتے ہیں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ عرض یہ ہے کہ آداب دربار رسالت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ آداب دربار رسالت بھی عرض کریں گے، جب تک میں چاہوں گا کہ آپ وہ جو شعر آپ سے کہا گیا اگر وہ دو تین اشعار پڑھ دیں آپ 70 بھائی۔ گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا کے جانے والے جا کر بڑے
ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکر جہاں تم ہی بتاؤ آقا جاؤں بھلا کہاں میں محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکہ مطلب کے یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اب نہ جانوں کس کا ملوں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے آقا تم ہی سنو گے میری 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 گر نہ سنو گے تو میری کون سنے گا آقا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تم ہی سنو گے میری تم ہی کرم کرو گے دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے تم داد خواہ عالم میں ایک نصیب برہم تم بے قصوں کے والی میں بے نواسوں والی تم معصیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا رحمت ہو تم سرابا میں مطلب خطا کا ہوں شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے طیبہ کے جانے والے اللہ ہمیں ادب بھی نصیب کرے، بارگاہ رسالت کا ذوق و شوق بھی نصیب کرے۔ سوال ہوا کہ آداب بارگاہ رسالت بھی بیان کیے جائیں۔ دیکھیں ایک قاعدہ یاد رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بعد وصال بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھا۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عام لوگوں کی طرح گفتگو کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاضری نہایت ادب کے ساتھ، دو جملے سمجھ لیں، ایسے جائے جیسے بھاگا ہوا غلام شرمندہ ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے جائے گا تو جاتے وہ اس کی شرمساری ہوگی یا وہ جو ہے اکڑتا ہوا جائے گا؟ ادب کے ساتھ نگاہیں جھکائے، آنسوؤں کو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری دے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو جائے تو اب یہاں پر سلام جو عرض کرنا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے ساتھ، اپنے رقت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنے دل کی تمنائیں عرض کرے۔ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، یہاں مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ سے دعا کرے، حضور کے وسیلے سے دعا کرے۔ اچھا پھر ادب یہ کہ یہاں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، صرف توجہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ کہ دیکھیں اتنے بڑی سرکار میں حاضر ہوا، توجہ کہیں اور ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ادھر ادھر کی باتیں دیکھ رہا۔ اچھا پھر اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے طریقے کو ایسا کام نہ کرے کہ وہاں موجود افراد آپ کے کام کی وجہ سے تنگ ہو یا وہاں کوئی آوازیں بلند ہو، کوئی شور شراپا ہو، کوئی دھکم پیلی ہو۔ تو کسی عام آدمی کے پاس تھوڑی گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. پھر جب بارگاہ رسالت میں پہنچ جائیں, نبی پاک علیہ السلام کو سلام عرض کر دیں, تو آپ حضور سے عرض کریں کہ حضور یہاں آیا ہوں نظر کرم لینے کے لیے. جب آپ امام رفاعی پر کرم فرماتے ہیں, حضرت ہاشم ٹھٹوی پر کرم فرماتے ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت پہ کرم فرماتے ہیں, ابراہیم خواص پہ کرم فرماتے ہیں, امام طبرانی پہ کرم فرماتے ہیں, امام سیدنا ملا جامی پہ کرم فرماتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں جو آتا ہے آپ اس پر کرم فرماتے ہیں. وہ اعرابی آتا ہے اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے, اس کی مغفرت کی بشارت آپ عطا فرماتے ہیں. تو میں بھی تو حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کی نظر کرم لینے آیا. حضور توجہ فرما دیجیے, نظر کرم فرما دیجئے. حضور ہمارے گناہوں کی معافی کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سے جو مانگے گے انشاءاللہ ملے گا, اور یہ یقین کے ساتھ مانگے کہ جو ملے گا یہیں سے ملے گا. مغفرت اللہ کی بارگاہ میں جب یہ شفاعت کریں گے تو ہی ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شیخین کریمین کو سلام عرض کرے. یہ سارے آداب اور دیگر باتیں سیکھنے کے لیے امیر حسن کی کتاب ہے رفیق الحرمین, اس کتاب کو آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا, اور آداب بارگاہ رسالت بھی آپ کو نصیب محسن بھائی اس حوالے سے ایک اور عرض بھی ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بعد میں آنے والے بزرگان دین نے کس طرح ادب کیا, کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت وہی ہیں. ان لوگوں نے جس طرح ادب کر کے بتایا نا, تو آنے والے لوگوں کو وہاں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت گزارا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جب قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی وہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو آقا علیہ السلام کی آواز پر بلند نہ کرو. یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز کیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو خدا کی قسم کھائی دی کہ یار میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرگوشی والے انداز کے اندر کلام کروں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے دھیمے لہجے اور اتنی آہستہ آواز کے ساتھ بات کرتے تھے کہ بسا اوقات تو آقا علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو. یعنی غور کریں کہ اس انداز میں صحابہ کا انداز تھا. اور بزرگان دین کو دیکھ لیں تو یہاں پر جو ہے وہ جنید و با یزید بھی آتے ہیں تو سانسوں کو تھام کے آتے ہیں کہ سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے, کہ یہاں پر تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرصے تک درس حدیث دیتے رہے مسجد نبوی کے صحن میں. وہ کتاب کے ورق کو بھی اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑے پیار سے اٹھاتے. لوگوں نے پوچھا قبلہ خیر تو ہے, آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑے باادب انداز میں اٹھاتے ہیں, اتنا وزن تو نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ورق کو جلدی سے اٹھانے میں تھوڑا سا شور پیدا ہو جائے اور بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جائے. یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ ورق کا شور بھی نہ ہونے پائے, سانسوں کا شور بھی نہ ہونے پائے. تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں, تو ہم بھی جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں تو سلام بھی پیش کرنا ہو تو آہستہ آواز کے اندر پیش کریں. سبحان اللہ. شعر نا زائر کوے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. زائر کوے جنا آہستہ چل, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. زائر کوے جنا آہستہ چل. سبحان اللہ. کیا بارگاہ رسالت کے آداب بیان کریں. آداب بارگاہ رسالت صدیق اکبر جانتے تھے, فاروق اعظم جانتے تھے, عثمان غنی جانتے تھے, مولا علی جانتے تھے, صحابہ جانتے تھے. یہ آداب دیکھیں اصل دراصل ادب کا تعلق عرف و عادت سے بھی ہے اور دل کی کیفیات سے بھی ہے. جو ایک تو جو باؤنڈری ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے, اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں بیان کر دی ہے کہ اس سے حد آگے نہیں بڑھنا, اور یہ جو انداز ہے یہ اپنانا ہے. اور دیکھیں اس سے آگے بڑھنے والا تو یقیناً حد سے بڑھنے والا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے, ان کو سمجھیں پڑھیں. اچھا یہاں ایک بات ہے منیم بھائی, کون سی بارگاہ کے آداب اللہ نے اس طرح بیان کیے جس طرح کے نبی پاک کی بارگاہ کے بیان کیے؟ کسی کے نہیں, صرف رسول اللہ کی بارگاہ کے. تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس کا ادب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ ان کی بارگاہ کا ادب کیا جائے. تو اب آنے والا, بات کرنے والا, جانے والا, لکھنے والا, بیان کرنے والا, بولنے والا, اس کو کیا ادب کا پاس نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اس کو کیا اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن کی ساری آیاتوں پر ایمان رکھتے ہیں نا. تو یہی قرآن کی آیات ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آہستہ بولنا ہے, نبی پاک علیہ السلام سے آگے نہیں بڑھنا ہے, نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرنا ہے. پھر صحابہ نے ادب کر کے دکھایا کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کا ادب کیا جاتا, کہ حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے کے اڑ نہ جائے. حضور کی بارگاہ میں آپس میں باتیں نہ کیا کرتے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں.
تو اب یہی ادب اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم اپنے دوست کے ساتھ لگے سیلفی پہ، ہم اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، دیکھو وہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب گئے تو اب سب چیزوں سے بالکل بیگانے ہو جائیں، صرف آپ کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہونی چاہیے تاکہ حضور کی توجہ آپ کے سامنے آئے۔ اور کتنی پیاری بات کتابوں میں لکھی، جب مواضع اقدس کے سامنے جاتے ہیں، امیر سنت نے بھی لکھا اس میں رفیق الحرمین میں، کہ جیسے ہی آپ مواجہ اقدس کے سامنے، یعنی وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو وہ جو بیان کیا گیا کہ جو دروازہ ہے، جو سونے کا دروازہ، اس میں جو کیلیں ہیں اس کے ایک نیچے یعنی 2 چھوٹے سوراخوں سے پہلے، جب جیسے ہی بارگاہ رسالت یعنی مواجہ کے اقدس کے آگے کھڑا ہوگا تو الفاظ یہ لکھے ہیں، اتنی یعنی دل کے اندر چین آتا منیم بھائی پڑھ کر اور سن کر، کہ اب آپ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے، یعنی آپ کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے کے سامنے۔ اب آپ یہ تصور کریں جانے والا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، حضور کا چہرہ انور میری طرف ہے، اب بالکل حضور کی نظر کرم ہم پر پڑ گئی ہے۔ وہی بات نا کہ اگر کرم نہ کرنا ہوتا تو بلایا کیوں، جب نظر کرم پڑ گئی تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہونا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، یہ جو تلذذ ہے، یہ جو لطف ہے، یہ بندہ لے تو کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ آیا ہے تو یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آقا کی بارگاہ میں آیا اور یہاں سے اپنا خالی پیالہ بھر کے لے کے چلا گیا۔ اور واقعتاً جو لوگ آقا علیہ السلام کی عشق کی چاشنی کو محسوس کرتے ہیں نا، جب وہ اس بارگاہ میں جاتے ہیں کیفیت ہی جدا ہو جاتی ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ نے کرم فرمایا ہے۔ اور کیفیت ایسی کہ بندہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، اور بھی تو تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے نہیں بلایا، مجھے بلایا، کروڑوں میں سے میں یہاں پر پہنچا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا خاص کرم ہے۔ وہاں پر اپنی مکمل تمام تر توجہات کا مرکز و محور آقا علیہ السلام کی ذات کو بنا لے کہ یا رسول اللہ بس مجھ پر نظر کرم فرما دے، یا رسول اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، اور یہ پیش کرنے کے بعد جو اس کو لطف ملے گا انشاءاللہ اس کا مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو عشاقان ہوتے ہیں نا، ان کا انداز نرالا ہوتا ہے، جتنا تعلق آپ کا حضور سے مضبوط ہوگا نا، جتنا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا، آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا مقام بھی ویسے بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھیں اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں، سیدی اعلیٰ حضرت تک چلے جاتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ 2 بار حج پہ گئے ہیں نا، پہلی بار بھی تو گئے تھے لیکن وہ کیفیت نہیں تھی، جب دوسری بار گئے 50 سال کی عمر کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت کیفیت کچھ جدا تھی۔ اب آقا علیہ السلام کی محبت کا جو زور تھا وہ اپنے جوبن پر تھا، جو عشق کا انداز تھا وہ اپنے جوبن پر تھا۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے نا، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، اب یہاں پر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، اب پوری رات گزر گئی، اب خواب کے اندر دیدار ہو جائے گا، خواب میں دیدار کرنا ہوتا آقا بریلی میں کر لیتا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کرم فرمائیں۔ یعنی یہ جو انداز ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھنا اور ضد کرنا، یا رسول اللہ بس کرم فرما دیں مجھ گناہگار پر، اپنے اس غلام پر کرم فرما دیں۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بیٹھ کر جو تصور باندھا، پھر جو اس کو شعر کی صورت میں بیان کیا کہ تیری کیا اوقات۔ اب غور کریں کہ اپنے بارے میں خود کو وہاں پر حقیر بنا کے پیش کیا، آقا آپ کے سامنے میری کیا ویلیو ہے، یا رسول اللہ میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں، کرم فرما دیں، بس آپ کے در پہ آیا ہوں، آپ کے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو عاجزی بھرا انداز تھا نا، یہ کسی عام بارگاہ کا نہیں، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنایا۔ پھر دیکھیں کہ آقا نے کیسا کرم فرمایا، خواب میں نہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ عاشقوں کا انداز ہے کہ اس انداز میں وہ لوگ آقا سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کر کے ستم اپنی جان قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سایا بہت شرمندہ سا
کے ستم اپنی جا پر میں کر کے ستم اپنی جا پر مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا گئے گواہ پھر رد کبھی شان کریموں کے در کی ہے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے۔ کیا بات کی جائے دربار رسالت کی۔ دربار رسالت میں جو مانگتا ہے بندہ وہ ملتا ہے۔ زائرین پر یہ تو دیدار کا کرم، سلام کا جواب دے دینا، دنیاوی مشکلات حل کرنا بھی تو حضور زائرین کے لیے کرتے ہیں نا۔ اس طرح کے کوئی واقعات بتائیے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے آئے اور انہوں نے عرض کی آقا بھوک لگی ہے، آقا روٹی چاہیے، آقا یہ چاہیے، تو ظاہری روزہ پہ اس طرح بھی کوئی کرم ہوا ہے؟ جی اس طرح کے بھی کئی واقعات ہیں۔ تو بھوک کے اگر حوالے سے واقعات دیکھے جائیں تو ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک بندہ نہیں آیا تھا آقا علیہ السلام کے روزہ اطہر پر، اور وہ کافی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ الجوع، یعنی بھوک کا اس نے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں۔ اور وہ اتنی دیر تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ ایک سید صاحب آئے اور اس کو کہا کہ چلو آپ میرے گھر چلیں اور میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے ایک سرید کا پیالہ پیش کیا، اس میں گوشت بھی تھا اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں، انہوں نے کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے مزید انہوں نے کہا کہ اور کھائیے، انہوں نے اور کھایا، اور اس کے بعد اس نے کچھ نصیحت وغیرہ بھی کی کہ دیکھیں آپ اتنی دور سے آتے ہیں یہاں پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اتنا دور دراز سفر کر کے آتے ہیں، سمندر پار کر کے آتے ہیں، یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ صرف یہ نہ مانگا کریں روٹی کا ٹکڑا یا رسول اللہ یہ عطا فرما دے، کہ یہاں آپ آئے ہو تو حضور سے جنت مانگو، یہاں آپ آئے ہو تو گناہوں کی معافی کا سوال کرو، آپ جو مانگو گے یہ حضور کا در ہے، آقا وہ بھی تمہیں عطا فرما دیں گے۔ اور اس طرح ایک بندہ آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، روزہ اطہر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، 5 دن سے فاقے سے تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی کافی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، یا رسول اللہ بھوکا ہوں، میں تو آپ کا مہمان ہوں، کرم نہیں کر دیتے؟ وہ بندہ کہتا ہے میں نے سلام پیش کیا حضور پر بھی، اور شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں پر میں نے سلام پیش کیا، اور اس کے بعد میں وہاں پر بیٹھ گیا، اور جب وہاں پر بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی اور میں وہاں پر سو گیا۔ اب اس کے بعد جب سر کی آنکھیں بند ہوئی، من کی آنکھیں کھل گئیں، آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے مجھے ہلایا اور کہا اٹھو کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب میں نے خواب کے اندر ہی میں اٹھا اور آقا علیہ السلام کی پیشانی اقدس کو میں نے بوسہ دے دیا، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی، آدھی میں نے خواب میں کھائی، اور جب اس کے بعد میں اٹھا نا تو آدھی میرے ہاتھ کے اندر۔ اللہ اللہ، تو یہ جو کرم ہے آپ دیکھیں نا، ہم کیا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی بارگاہ کے بارے میں عرض کریں، وہ جو عطا فرماتے ہیں بعض اوقات، جیسے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں چادر عطا فرمائے تو وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی، اور جو ہاتھ پھیرا تھا فالج کا نام تھا، کرم ہو گیا نا ماشاءاللہ۔ تو یہ اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بارگاہ کس کی، ہمیں وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ دیتے ہیں، یہ عطا فرماتے ہیں، یہ کھلاتے ہیں، یہ پلاتے ہیں، یہ نوازتے ہیں، نواز رہے ہیں، انشاءاللہ نوازتے رہیں گے۔ دل بھر گئے منگتوں کے
माशाअल्लाह, बिन मांगे दिया और इतना दिया। नबी पाक के करम की बातें हो रही है। नाज़रीन की कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं और देखते हैं नाज़रीन हमसे क्या सवाल करना चाह रहे हैं। जी कॉल दीजिएगा। सैयद और मोहम्मद इकराम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह क्या बात है मुनीम भाई की आमद, मरहबा मरहबा। मुनीम भाई का अंदाज माशाल्लाह, मदीना मदीना। अल्लाह पाक इल्म अमल में इजाफा फरमाए। तो मुनीम भाई आज मदीने का कोई किस्सा मतलब सुनाएं, मदीने की बातें करें कि जिस तरह आप आला हजरत का माशाल्लाह शेर व शरी अंदाज, फिलबदिया अंदाज, इस तरह आज मदीने के बारे ऐसा अंदाज अपनाएं। आपको पहले मौका देते तो हम फिल बदी आप शुरू करते हो कोई मदीने के बारे में कोई, तो आप फिल बदी अभी कुछ हो सकता है तो कर लें। काफ़ी देर से मदीने की बातें हो रही हैं और बुज़ुर्गों का ही जो है वो वाक़यात चल रहे हैं कि इन लोगों ने किस अंदाज़ में आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो अंदाज़ है ना, ये वाकई बंदा पढ़ के ना शश कर उठता है कि कमाल का इनका इश्क रसूल था। आप देखें कि मदीने के अंदर चलते थे, एक अरसे तक मदीने में क़याम किया है, लेकिन अगर बाहर भी जाते थे तो सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे। अदब देखें, क़ज़ाए हाजत के लिए जाते फिर वापस आ जाया करते थे मदीने के अंदर। और इनको किसी ने कहा था कि आप फलां जगह शिफ्ट हो जाएं, कहा नहीं मुझे जो है वो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कहीं और चला जाऊं वहीं मौत आ जाए, मैं मरना भी चाहता हूं तो मदीने के अंदर मरना चाहता हूं। और मदीने की गलियों में चलते थे तो दीवारों को लग लग के चलते थे और जो है घिसट घिसट कर चलना और लग लग के चलना, ये बड़ा अजीब अंदाज था। लोगों ने पूछा कि भला आप ऐसा क्यों करते हैं, दरमियान में क्यों नहीं चलते, रास्ता इतना मौजूद है। फरमाया मुझे नहीं पता कहां पर मुस्तफा ने कदम, सुभान अल्लाह, जहां पर आका ने कदम रखे हों मैं वहां पर कदम दे दूं, मालिक वहां पर कदम रख दे, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है। किसी ने उम्दा किस्म के घोड़े दिए थे इनको तोहफे के अंदर, आपने कबूल नहीं किए थे, कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं उस मदीने के अंदर जो है वो घोड़े पर सवारी करूं जहां आका अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक कदम जो है वो रंजा फरमाए हैं। कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, ना ही मेरा इश्क गवारा फरमा देना। हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जागा रहे मदीना है गाफिल जरा तो ओ पाँव रखने वाले ये जाए चश्मो सर की है, ओ पाँव रखने वाले ये जाए चश्मो सर की है। इसी तरह आला हज़रत का और भी शेर है कि मदीने में जो है वो कदम क्या बंदा रखे, मदीने पाक में जो है बंदा सर के बल जाए। लेकिन मदीने के आदाब हैं, अल्लाह पाक हमें मदीने का अदब हकीकी मानों में नसीब फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मैं हिंद बरेली साहिब से मेरे प्यारे प्यारे सत्तर भाई हमें ये कलाम सुना दे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। अरे माशाल्लाह, बच्ची की ख्वाहिश पूरी कर देना, एक शेर पढ़ दें इसका। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोज़े पर खड़े होंगे। सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे, सुनहरी जालियों का यूं नज़ारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और कॉल। अर्ज ये कि इमाम बूसरी रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या है वो सुना दे हमारे मुनीम भाई। बोलने में बड़े ही
مدینہ مدینہ ہے، اللہ ان کو مزید برکت نصیب فرمائے۔ اور نعت خواہ اسلام بھائی یہ کلام سنا دیں۔ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ابھی کچھ عرض بھی کیا، اور منیم بھائی کے بارے میں جیسے آپ نے کہا ابھی ماشاءاللہ بڑا مدینہ مدینہ آپ نے کہا، آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں بڑا پاورفل بولتے ہیں، مدینہ مدینہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضری کے واقعات بیان کیے گئے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بارگاہ رسالت میں ایسے مقرب ہوتے ہیں کہ ان پر کس طرح کرم ہوتا ہے، ذرا اس سنیں۔ سیدنا ابو الحسن بنان الحمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھے۔ وہ متواتر یعنی مسلسل 60 سال تک ہر سال فقط شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہے۔ ایک سال کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے تو ایک دن انہوں نے اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے کچھ غنودگی کی حالت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے ابن ثابت تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم خود آ گئے۔ جب تم ہماری زیارت کو نہ آئے تو ہم خود آ گئے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری عطا فرمائے، اور مدینہ پاک کی الفت، مدینہ پاک کی محبت میں ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے سے محبت شاہ مدینہ کی وجہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا